الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسا جی نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے لاکی ویوز آن گورنمنٹ، کہ لاکی گورنمنٹ کے متعلق کیا کہتا ہے یا اس کے گورنمنٹس کے اوپر کیا ویوز ہیں۔ سب سے پہلے گورنمنٹ کی ویوز کے اندر دیکھیں تو لاکی کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ فادر ہے آج کی ماڈرن ڈیموکریسی کا، کہ مطلب اس نے جس طرح سے گورنمنٹ کے کانسیپٹ کو پیش کیا ہے یا اس نے جو سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے بننے والی پولیٹیکل سوسائٹی یا سول سوسائٹی کو اس نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکی جو ہے وہ ماڈرن ڈیموکریسی کا فادر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نمبر 1 کے اوپر یہ چیز دی ہے کہ اس نے سوشل کانٹریکٹ کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی اس نے اس کو اس طرح کا آئیڈیا آف پالیٹکس دیا ہے کہ جس کے پاس لمیٹڈ اتھارٹی ہوگی، یعنی کہ وہ ہوگی تو سپریم پاور، لیکن ایک ہی ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری پاورز نہیں ہوں گی، کیونکہ اس نے نمبر 2 کے اوپر جو ہے وہ متعارف کرایا تھا سسٹم آف سپریشن آف پاورز۔ اس نے سپریشن آف پاورز کا سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی جو پاور کی مناپلی ہے وہ ایک ہی ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ اس کے علاوہ اس نے لوگوں کے جو سول رائٹس یا اس کے جو ان کی جو پولیٹیکل یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا ان کی لبرٹیز ہیں ان کو اس نے پروٹیکٹ کیا ہے، جیسا رائٹ آف لائف ہے، رائٹ آف لبرٹی ہے یا ان کی پولیٹیکل رائٹس ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی اس نے پروٹیکٹ کیا ہے۔ اچھا، پھر نمبر 2 کے اوپر آتا ہے کہ اس پرفیکٹ سٹیٹ آف نیچر کے باوجود بھی انسان کو آخر ایک گورنمنٹ بنانے کی یا سول سٹیٹ بنانے کی یہاں پر کیا ضرورت پڑی تھی۔ تو اس چیز کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جب انسان سٹیٹ آف نیچر میں تھا اس وقت اس کو یہ تو پتہ تھا کہ اس کو نیچر کی طرف سے اس کو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، لیکن ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر پانا ایک انڈیویجول کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اپنے ان رائٹس کو ایک ایک کر کے پروٹیکٹ کرے، لہٰذا اس نے ایک کانٹریکٹ کیا، سوشل کانٹریکٹ، تمام لوگوں نے مل کر، اور انہوں نے ایک سول سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا جو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی تھی۔ اس کے بعد لاکی نے جو ہے اس نے مطلب اسٹیٹ کو گورنمنٹ سے الگ کیا، اس نے کہا کہ اسٹیٹ ایک اور چیز ہے اور اس کے اوپر بننے والی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ یہاں پر لاکی جو ہے وہ 2 قسم کے سوشل کانٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلا جو سوشل کانٹریکٹ ہوگا اس کے تحت مطلب اس سوشل کانٹریکٹ کے اندر کیا ہوگا کہ جو سول سوسائٹی ہے اس کا قیام عمل میں آئے گا، یعنی کہ جو اسٹیٹ ہے یا جو کمیونٹی ہے وہ بنے گی، اور جو سیکنڈ کانٹریکٹ ہوگا اس کے تحت جو گورنمنٹ ہے وہ عمل میں آئے گی، یعنی کہ اس کمیونٹی کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس کو قائم کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد لاکی جو ہے وہ ٹرسٹ کا نام شو کرتا ہے، ٹرسٹ فار ریلیشن شپ بٹوین کمیونٹی اینڈ گورنمنٹ انسٹیڈ آف کانٹریکٹ۔ وہ کہتا ہے کہ جو کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان ایک کانٹریکٹ بنایا جائے گا اس کو وہ ٹرسٹ کا نام دیتا ہے۔ ٹرسٹ کا کس طرح نام دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو ٹرسٹ نام کی جو چیز ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ جو گورنمنٹ ہے وہ یعنی کہ کمیونٹی کی سب آرڈینیٹ ہو۔ جس طرح آج کے موجودہ وقت کے اندر جو ایک کسی بھی ریاست کے اندر، جس طرح پاکستان کی ریاست ہے، پاکستان ایک ریاست ہے جس کے 4 صوبے ہیں، جس کی اپنی حدود ہیں، جس کا اپنا ایک رقبہ ہے اور اپنی مخصوص ایک پاپولیشن ہے، لہٰذا اس کے اندر جو گورنمنٹ بنے گی وہ ریاست کی ماتحت ہوگی، یعنی کہ وہ ریاست کی سب آرڈینیٹ ہوگی، نہ کہ ریاست گورنمنٹ کی سب آرڈینیٹ ہوگی۔ لہٰذا اس کانٹریکٹ کے تحت گورنمنٹ کے اوپر اس چیز کا دباؤ بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ اگر اس نے سوسائٹی کے ٹرسٹ کو وائلیٹ کیا تو اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو ریموو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اگر اس نے اسٹیٹ کا یا اس نے سوسائٹی کا جو ٹرسٹ ہے اگر اس نے توڑا۔ ایسا جی اب آگے بات کرتے ہیں کہ فنکشنز آف گورنمنٹ کی۔ لاکی نے یعنی کہ گورنمنٹ کے جو تصور اس نے جو ویژن دیکھا تھا اس کے اندر اگر اس کے فنکشن دیکھیں تو وہ کس طرح کے تھے۔ نمبر 1 کے اوپر لاکی کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی پروگرس کے لیے بنائی گئی ہے اور لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ایکسپینسز ہوں گے اس کو لوگ برداشت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی قسم کا ٹیکس جو گورنمنٹ امپوز کرنا چاہتی ہے وہ میجارٹی آف پیپل کی مرضی کے بغیر وہ اس ٹیکس کو امپوز نہیں کر سکتی۔ نمبر 1 کے اوپر تو یہ فنکشن آ گیا۔ نمبر 2 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کسی بھی قسم کی جو ڈیسیژنز ہیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں وہ ان کو فورسفلی بھی امپوز کروا سکتی ہے۔
کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو لوگوں کی طرف سے مکمل طور پر آتھرائزیشن جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے. سو اکارڈنگ ٹو دی لا آف نیچر آف دی گورنمنٹ، مطلب گورنمنٹ کے لا آف نیچر کے مطابق مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کسی بھی قسم کے ڈیسیجنز کو یا اپنی ججمنٹ کو بائی فورس ان کو ایگزیکیوٹ کروا سکتی ہے. اگر ان یعنی کہ ڈیسیجنز کے اندر میجارٹی آف پیپل کا فائدہ ہوگا تو گورنمنٹ جو ہے ان کو فورسفلی بھی ایگزیکیوٹ کروا سکتی ہے. نمبر 3 کے اوپر ہے کہ جو لیجسلیچر کا شعبہ ہے، یعنی کہ جو لیجسلیچر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تمام دوسرے آرگن آف گورنمنٹ سے سپیریئر ہوگا. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جو جس طرح پارلیمنٹ ہے تو لہٰذا پارلیمنٹ جو ہے یہ ہے لیجسلیچر ایک قسم کا، جس کے اندر نیشنل اسمبلی بھی آ جاتی ہے اور سینٹ بھی آ جاتا ہے. یہ دونوں انسٹیٹیوٹ جو ہیں یہ کہلاتے ہیں لیجسلیچر، کیونکہ لیجسلیچر جو ہے یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ یہ دونوں نیشنل اسمبلی کے لوگ ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی دا پیپل اور سینٹ کے لوگ انڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی دا پیپل ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو پارلیمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم لیجسلیچر کہتے ہیں، یہ ان کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا ان کی جو لا میکنگ پاور ہوتی ہے، جو قانون بنانے کی ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، یہ اس طاقت کو کسی اور ڈپارٹمنٹ کو یا کسی اور گورنمنٹ کے آرگن کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر کی کابینہ ہوتی ہے جس کو ایگزیکٹو اتھارٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور اس کی جو کابینہ ہوتی ہے وہ ایگزیکٹو ممبرز ہوتے ہیں. لہٰذا جو ایگزیکٹو کے ممبرز ہیں یا جو ایگزیکٹو پاورز ہیں وہ مختلف قسم کے آرڈیننس کو ایشو کر سکتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب لیجسلیچر جو ہے وہ اپنے سیشن میں نہ ہو. یعنی کہ جب پاکستان میں اس کی مثال لیں تو جب پارلیمنٹ کا سیشن نہ ہو رہا ہو تو اس وقت مختلف قسم کے آرڈیننس جو ہیں وہ ایگزیکٹو پاور ان کو ایشو کر سکتی ہے. پھر نمبر 4 کے اوپر ہے گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ این امپارشل ڈیسیجنس. گورنمنٹ جو ہے اس کو بغیر کسی دوسرے انسان کی سائیڈ لیے اس کو امپارشل فیصلے کرنے چاہیے. امپارشل سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف والے فیصلے جو ہے وہ قائم کرے بنسبت اس کے کہ کسی ایک کی طرفداری کرے. لہٰذا اگر یعنی کہ گورنمنٹ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرے گی تو وہ سب کے لیے ایکولی اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی، اور جتنے بھی قسم کے لوگوں کے درمیان یا کمیونٹی کے درمیان ڈسپیوٹ ہوں گے ان کو اکارڈنگ ٹو دی اسٹیبلشڈ لا ان کو ان کے مطابق ہی جو ہے وہ گورنمنٹ حل کرے گی. پھر نمبر 5 کے اوپر آتا ہے سیف گارڈ دی انٹرسٹ آف کمیونٹی ان ریلیشن ٹو ادر کمیونٹیز. کہ گورنمنٹ کی جو یعنی کہ یہ پاور بھی ہوگی، گورنمنٹ کا یہ بھی فنکشن ہوگا کہ وہ دوسری کمیونٹیز ہیں، جس طرح پاکستان ایک کمیونٹی ہے اور انڈیا جو ہے وہ ایک دوسری کمیونٹی ہے. لہٰذا ان دونوں کمیونٹیز کے درمیان جو اس کے اپنا انٹرسٹ ہے، جو اس کی اپنی کمیونٹی کا انٹرسٹ ہے، جس طرح پاکستان کی کمیونٹی کا انٹرسٹ ہے کہ سیکیورٹی، اس کے علاوہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان یعنی کہ اس کا اسلامی نظام میں یعنی کہ زندگی ہونا چاہیے، ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جی ہماری اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہیں. تو ان انٹرسٹ کو دوسری کمیونٹی سے بچا کے رکھنا یہ بھی گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوگی یا یہ بھی گورنمنٹ کا فنکشن ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ یا اتھارٹی کو یہ بھی پاور حاصل ہوگی کہ وہ کسی بھی قسم کی جنگ کو بھی شروع کر سکتا ہے اور کسی بھی قسم کی دوسری اسٹیٹس کے درمیان امن کا معاہدہ بھی کر سکتا ہے. یہ بھی فنکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوگا. اب کچھ لمیٹیشن جو ہیں وہ گورنمنٹ کی اتھارٹی کے اوپر جو امپوز کی گئی ہیں جان لاکی کی طرف سے. جان لاکی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یعنی کہ لیجسلیچر جو ہے اس کے پاس ایبسولوٹ پاورز نہیں ہو سکتی. لاکیز گیز ناٹ ایبسولوٹ پاور ٹو دا لیجسلیچر، مطلب ساری کی ساری پاور جو ہیں وہ لیجسلیچر کے پاس نہیں ہو سکتی. لیجسلیچر مانا کہ مطلب ایک سپریم یعنی کہ اپنا آرگن ہے گورنمنٹ کا، لیکن وہ پھر بھی انصاف کرنے کے حوالے سے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو وہ پروٹیکٹ کرے گا. مثال کے طور پر اگر اس ملک کے اندر اسٹیٹ آف ایمرجنسی نہیں ہے یعنی کہ جنگ جیسی صورتحال نہیں ہے تو جو لیجسلیچر ہے اس کو یہ اختیارات بالکل حاصل نہیں کہ وہ وداؤٹ ایمرجنسی لوگوں کے کسی بھی قسم کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو وہ باؤنڈ کر سکے. لہٰذا جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس طرح رائٹ آف لائف ہے، رائٹ آف لبرٹی ہے، رائٹ آف پراپرٹی ہے، ان کو گورنمنٹ یعنی کہ سسپینڈ نہیں کر سکتی. لہٰذا
گورنمنٹ شوڈ ہیو آتھورائز ٹو ججز ٹو پروملگیٹ لا. تو گورنمنٹ کو یعنی کہ مطلب لیجسلیچر کو یہ سپریم پاورز حاصل نہیں ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ ایسے ججز کو امپوز کرے یا ایسے امپارشل ججز کو لے کر آئے جو جوڈیشری کے نظام کو سنبھالیں اور وہاں پر ان کے بنائے ہوئے جو لاز ہیں ان کو پروملگیٹ کرے. پھر نمبر 2 کے اوپر ہے کہ سپریم پاور جو ہے یعنی کہ جو گورنمنٹ کو سپریم پاور جس کو لیجسلیچر یہ عمومی طور پر یعنی کہ لاکی کہتا ہے، کیونکہ لاکی جو یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ سپریشن آف پاور ہوگی جس میں ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر یہ 3 ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ میجر ڈپارٹمنٹ ہوں گے. تو یہ تینوں ڈپارٹمنٹ کو وہ سپریم پاور کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو سپریم پاور ہے یہ کسی بھی انڈیویجول کی جو اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو غیر قانونی طور پر اس کو اس کی مرضی کے بغیر، یعنی کہ اگر مطلب اس کا واقعی اس بندے کا، اس مین کا، اس سبجیکٹ کا، اس انڈیویجول کا اس پراپرٹی کے اوپر حق ہے تو گورنمنٹ اس کی اجازت کے بنا اس کی پراپرٹی کو اس سے واپس نہیں لے سکتی. اور جو لمیٹیشن نمبر 3 کے اوپر لگتی ہے وہ یہ کہ لیجسلیچر اپنی پاورز کو، اپنی لا میکنگ ایبلٹیز کو کسی اور ڈپارٹمنٹ یا کسی اور انسٹیٹیوشن کی طرف ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اچھا جی، آخر کے اندر لاکی یہ کہتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ ون آف دی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے. مطلب ڈیموکریسی جو ہے وہ باقی دوسری گورنمنٹ سے اچھی گورنمنٹ ہے. سب سے پہلے لاکی جو ہے اس نے بھی ایرسٹوٹل کی طرح گورنمنٹس کو 3 قسم کی یعنی کہ ٹائپس کے اندر اس نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پہلی وہ کہتا ہے مونارکی. مونارکی کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک کنگ جو ہوتا ہے یا ایک کوئین جو ہوتی ہے اس کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہوتے ہیں. پھر نمبر 2 کے اوپر آتی ہے ایرسٹوکریسی. ایرسٹوکریسی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ وائز پیپل جو ہیں جن کے پاس نالج ہوتا ہے، جن کے پاس ریزن ہوتا ہے، ان کی ایجز جو ہیں وہ 50 سال سے زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ یہ اپنی سوچ بچار کو، اپنے ایکسپیرینس کو، نالج کو استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ کو رن کریں. اور نمبر 3 کے اوپر آتا ہے گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دی پیپل، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. یہ 3 قسم کی گورنمنٹ جو ہیں وہ لاکی نے بھی ان کو ڈفرینشیٹ کیا ہے. لاکی کہتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ ون آف دی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی کو اس طرح لاکی ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر لمیٹیڈ یعنی کہ پاورز ہوں گی اور یہ پاور جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کی جائیں گی نچلے طبقے تک. وہ کہتا ہے یعنی کہ لوکل سطح تک بھی جو ہے یہ پاورز ڈیلیگیٹ کی جائیں گی. ان پاورز کو کنٹرول کیا جائے گا الیکشن کے ذریعے اور ان کے اندر باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا اور سپریشن آف پاور جو ہے وہ اس کنسیپٹ کو بھی لاکی نے پروموٹ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہوں گے جو یعنی کہ اس گورنمنٹ کو الیکٹ کریں گے ان کے اندر ان کے پاس مکمل طور پر اختیارات ہوں گے کہ وہ کسی بھی قسم کے جو پیس آف لیجسلیشن ہے اس کو وہ ریموو بھی کر سکتے ہیں، اس کو وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر کہیں پر کسی بھی سطح کے اوپر لوگوں کو یہ لگے یعنی کہ وہاں کے اس یعنی کہ کمیونٹی کے لوگوں کو یہ لگے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ٹرسٹ کو وائلیٹ کر رہی ہے، وہ ٹرسٹ جو گورنمنٹ کے درمیان اور اس کمیونٹی کے درمیان ہوتا ہے، اگر یعنی کہ گورنمنٹ اس ٹرسٹ کو وائلیٹ کرتی ہے تو لوگوں کے پاس یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ یا تو اس گورنمنٹ کو ریموو کرے یا اس کو چینج کر دے، یعنی کہ اس پیس آف لیجسلیچر کو چینج بھی کر سکتی ہے اور اس کو ریموو بھی کر سکتی ہے. تو آج کی لیے اتنی، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.